ہے قرآن کا وہ ایمان لانا اور اس کی تصدیق کرنا. اس پر ہم بات کر لیتے ہیں تھوڑی. سب سے پہلے تو جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ ہر مسلمان پہ یہ چیز فرض ہے کہ وہ قرآن کو اللہ کا کلام مانے اور اس پر ایمان لائے، یعنی دل سے اس کا یقین کرے، اس کو بالکل سچا سمجھے قرآن کو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی ہے، اس میں اس کو رتی برابر بھی اس بات میں شک نہیں ہو. یہی چیز اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ میں ہی کہہ دی سورہ بقرہ آیت نمبر 2 میں کہہ دی. پہلی آیت ہے الف لام میم، دوسری ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ اللہ کی کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں، کوئی شک نہیں ہے اس میں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے. یہ کتاب خود ثابت کرے گی کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے. پھر اسی آیت میں بتا دیا، کیا بتایا؟ ہدایت ہے ان پرہیزگار لوگوں کے لیے، ھدی للمتقین، یعنی ہدایت ہے پرہیزگار لوگوں کے لیے. اس کتاب میں ہدایت تو اللہ تعالیٰ نے دوسری جگہ فرمایا ھدی للناس، یعنی تمام انسانوں کے لیے بھی ہدایت ہے، اور یہاں فرمایا ھدی للمتقین، یعنی متقی جو پرہیزگار لوگ ہیں ان کے لیے بھی ہدایت ہے. تو انسانوں میں سے ان انسانوں کے لیے ہدایت ہے جو کہ پرہیزگار ہیں، جو کہ بچنا چاہتے ہیں، جو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ہدایت ہے اس کتاب میں. اور اس کتاب کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہونے میں رتی بھر بھی شک نہیں ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اسٹارٹنگ میں ہی ہمیں بتا دیا. اور پھر یہ ہے کہ اگر پھر بھی انسان کو شک ہو جاتا ہے کہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، ہم کیسے مان لیں، تو پھر بھی اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ آیت نمبر 23، سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں ہی اللہ تعالیٰ نے فرما دیا اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے. جی نیکسٹ سلائیڈ. سورہ بقرہ آیت نمبر 23 میں کی جو آیت آپ کے سامنے ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے، یعنی کہ قرآن، یہ ہماری ہے یا نہیں، تو اس جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ. سورہ بقرہ کی سٹارٹنگ میں بتا دیا تھا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے. اور آیت نمبر 23 تک آتے آتے اللہ تعالیٰ نے پھر دوبارہ ریپیٹ کیا اگر کہیں نہ کہیں دل میں شک ہے یہ اللہ کی کتاب ہے یا نہیں ہے، تو اللہ تعالیٰ نے تمام انسانوں کو ایک چیلنج دے دیا کہ یہ چیلنج پورا کر دو. اگر شک ہے، یہ چیلنج پورا کر دیا، ہم مان جائیں گے کہ اللہ کی کتاب نہیں ہے. چیلنج پورا نہیں ہوا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ہی کتاب ہے. اور وہ چیلنج کیا تھا؟ وہ یہ تھا کہ اس جیسی ایک ہی سورہ بنا لاؤ. ایک سورہ کیا ہے؟ جو قرآن کی سب سے چھوٹی سورہ ہے، سورہ والعصر، اور جو سورہ کوثر ہے اس میں 3 آیتیں ہیں، یعنی قرآن کی 3 آیتیں ہی بنا لاؤ، قرآن کے جیسی 3 آیتیں بنا لاؤ. تمام انسانوں کو چیلنج دے دیا. کوئی نہیں لا سکتا، نہ آج تک لایا. اس دور کے لوگ نہیں لا سکے، آج کے کیا لائیں گے؟ اس چیز کا ایک مفہوم یہ بھی ہے کہ جو رول قرآن نے بیان کیے ہیں، یعنی قرآن کی جیسی سورہ لانی نا، تو قرآن کی سورہ میں کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو احکامات ہیں وہ بتائے ہیں. اللہ تعالیٰ نے بتائے ہیں کہ آپ کو کیسے وہ سوسائٹی کو رن کرنا ہے اور کیسے عمل کرنا ہے. یہ چیزیں اللہ تعالیٰ نے بتائی ہیں نا. تو اس چیز کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ آپ قرآن سے بہتر قانون کوئی لا نہیں سکتے. تمام انسانوں کو چیلنج ہے، سارے حمایتیوں کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر جس کی چاہو مدد لے لو، پوری دنیا کے لوگ بیٹھ جائیں، باہر سے بھی کسی کو بلا لیں، شیطانوں کو بھی بلا لیں، لیکن قرآن کے قانون سے بہتر قانون بنا کر دکھا دیں ہمیں. اگر انہوں نے ایک قانون بھی قرآن کے قانون سے بہتر بنا کر دکھا دیا، ثابت کر دیا یہ قانون بہتر ہے اور قرآن کا قانون غلط ہے، ہم آج مان لیں گے اللہ کی کتاب نہیں ہے. یہی تو چیلنج ہے. اس جیسی ایک سورہ بنا لاؤ. سورہ کا مطلب صرف یہ تو نہیں ہے کہ اس کا عربک متن مطلب بنا لاؤ، اس کا مطلب اس میں جو احکام بیان کیے ہیں اس احکام سے بہتر احکام بھی آپ کو کہیں نہیں ملیں گے، وہ بھی نہیں آ سکتے ہیں. تو قرآن کا جتنے بھی قانون ہیں، ہم تو کھلا آفر ہے تمام انسانوں کے لیے کہ قرآن کے ایک قانون کو بھی آپ غلط ثابت کر کے دکھا دیں کہ قرآن نے یہ جو حکم دیا ہے سوسائٹی کے خلاف ہے، یہ اس چیز کے خلاف ہے، اس میں انسانوں کا ظلم ہے، اس سے بہتر یہ ہو سکتا تھا. آپ یہی کر کے دکھا دو. قرآن کے جیسی سورت تو بڑی اونچی بات ہو گئی. اس میں تو آپ کو عربک کا بھی وہ خیال رکھنا پڑے گا، اس کی گرامر جو ہے اس کے لحاظ سے بھی، اس کے ترنم کے لحاظ سے بھی کافی خیال رکھنا پڑے گا. لیکن کم ہاں سے کم اتنا تو کر کے دکھا دو. قرآن کے جیسے جو اللہ تعالیٰ نے قانون نازل کیے ہیں وہ قانون آپ بنا کر دکھا دو. تو سورہ بقرہ
آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پہ بتا دیا تھا کہ اگر تمہیں اس معاملے میں شک ہے کہ یہ کتاب جو ہم نے اپنے بندے پر اتاری ہے یہ ہماری ہے یا نہیں، تو یہ جیسی ایک سورہ ہی بنا لاؤ، اپنے سارے حمایتیوں کو بلا لو، جتنے بھی حمایتی ہو سکتے ہیں، جتنے بھی انٹلیکچوئل ہو سکتے ہیں دنیا کے، سب کو بلا لو، ایک اللہ کو چھوڑ کر باقی جس کی چاہو مدد لے لو، ایک اللہ کو، یعنی اللہ تعالیٰ کو چھوڑ کر جس کی چاہو پوری دنیا میں مدد لے لو، اگر تم سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اگر سچے ہو تو یہ کام کر کے دکھاؤ، اگر شک ہے قرآن اللہ کا ہے یا نہیں ہے تو بس یہ کام کر دو۔ میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے چیلنج ہے، اور میں مجید اس میں یہ اضافہ کرتا ہوں کہ کوئی میرے سامنے صرف ایک قانون قرآن کا ثابت کر دے کہ یہ قانون غلط ہے، اور یہ جو انسانوں نے قانون بنائے ہیں تمام انسان اکٹھے ہو جائیں دنیا کے اور کہہ دیں کہ یہ قانون بہتر ہے، تو میں یہ ماننے کے لیے تیار ہو جاؤں گا اللہ کی کتاب نہیں ہے، کیونکہ میرا اس آیت پہ ایمان ہے، میں مانتا ہوں یہ اللہ کی کتاب ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا ہے اس جیسی ان سے سورہ بھی نہیں بنے گی، اس جیسے کام بھی ان سے نہیں اتریں گے، تو میرا ایمان ہے۔ آپ ایک قانون قرآن کے قانون سے بہتر بنا کر دکھا دیں، میں ماننے کے لیے تیار ہوں یہ اللہ کی کتاب نہیں ہے، لیکن آپ لا نہیں سکتے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے اگلی آیت نمبر 24 میں کہا ہے سورہ بقرہ میں، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، لیکن اگر تم نے ایسا نہ کیا، تم اس کے جیسے قانون، اس کے جیسی سورہ بنا کر کہ نہیں لا سکے، تو یقیناً اور یقیناً کبھی نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا اگر تم نے ایسا نہ کیا، اور یقیناً تم کبھی کر بھی نہیں سکتے، تم سے ہوگا بھی نہیں، اس سے بہتر قانون بنے گا بھی نہیں، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، حق کا انکار کرنے والوں کے لیے۔ اگر تم سے ایسا نہیں ہو رہا، قرآن سے بہترین آپ کو جو زندگی گزارنے کا طریقہ ہے وہ آپ سے نہیں کھلایا جا رہا، تو ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن بنیں گے انسان اور پتھر، جو تیار کی گئی ہے کس کے لیے؟ حق کا انکار کرنے والوں کے لیے، یعنی جس نے کوشش بھی کی کہ قرآن سے بہتر کوئی کتاب لے آؤں پھر بھی نہیں لا پایا، اور پھر بھی اس نے قرآن کا انکار کر دیا، انہی لوگوں کے لیے تو وہ آگ تیار ہے۔ تو سب سے پہلا جو قرآن کا حق ہم پر ہے وہ کیا ہے؟ کہ اس کو اللہ کی کتاب مانا جائے، دل سے اس کی تصدیق کی جائے، آپ کے عمل اس کی گواہی دیں، آپ اس کتاب پہ عمل کر کے دکھائیں، یہ ہوا ایمان اللہ کی کتاب پر۔ تو پہلا حق قرآن کا یہ ہے۔ کیا مسلمان اسی پہلے حق کو ادا کر رہے ہیں؟ ایمانداری سے سوچیے، اپنے اپنے گریبان میں جھانکیے، کیا ہم نے قرآن کا یہ حق ادا کیا؟ ہم اس کو اللہ کی کتاب مانتے ہیں؟ ہم دنیا بھر کو 23 گھنٹے 24 گھنٹے 2 دن کسی کے وہ کوئی کسی کی مطلب کہ شادی میں گیا ہے، 3 دن وہ اس کے لیے مطلب چلا گیا، کیا اللہ تعالیٰ کو کہ جو کلام ہے اس کو ہم نے اللہ تعالیٰ کا مان لیا، اس کو ہم نے وقت دیا، ہم نے سوچا کہ اس کو ہم ٹھیک سے پڑھیں، اس کی حروف کی ادائیگی ہماری ٹھیک ہو، ہم نے سوچا کہ ہم اس کو سمجھیں؟ عمل تو بعد میں آئے گا، پہلے یہاں تک تو پہنچے، اس کو سمجھے تو صحیح، تبھی تو عمل کرو گے، جب سمجھ میں آئے گا۔ کیا مسلمانوں کا یہ حال ہے کہ وہ قرآن پر ان کا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی کتاب ہے؟ روایتی طور پر ایمان ہے کہ ہاں مانتے ہیں قرآن گھر میں رکھا ہے برکت کے لیے، کہیں ہماری اگر وہ کچھ ہوگا، کچھ کاروبار اسٹارٹ کریں گے تو قرآن خوانی کرا دیں گے برکت کے لیے، قرآن کو اوپر رکھ دیں گے، رمضان میں کھول کر دیکھ لیں گے، سب آپ کے لیے، اسی چیز کے لیے ہم یوز لے رہے ہیں قرآن کا، اس کے علاوہ تو باقی کوئی یوز نہیں ہے ہمارا قرآن سے، یہ زندگی کا مینول تو اس کو ہم بناتے نہیں ہیں۔ تو یہ چیز تھی، پہلا حق قرآن کا یہ ہے کہ قرآن کو مانا جائے، اس پر ایمان لایا جائے، اس کو مانا جائے یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے۔